आदमी कुछ और हमारी नज़र में है। अब के आदमी कुछ और हमारी नज़र में है। जब से सुना है कि यार लिबास बशर में है, जब से सुना है कि यार लिबास बशर में है, और अर्श से चला नूर तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का तेरे करम तक पहुंचा। आका तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। दोस्तान मोहतरम, मेराज मुस्तफ़ा क्या है, मैं आपको सिर्फ 2-4 मिनट में समझाऊंगा। आगे आपकी अपनी समझ है, कितनी जल्दी आपको बात समझ में आएगी। मेराज मुस्तफ़ा ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से बात करें, अल्लाह को सुनें, अल्लाह की अताअत करें। बात समझे ना? और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चले। हमारी मेराज क्या है कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें, और आपके बताए हुए रास्ते पे चले। ये हमारी मेराज है। कि इकबाल ने कहा ना, मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। मुझे क्या खबर थी। तो मेराज मुस्तफ़ा दोस्तान मोहतरम, अब 2-4 मिनट बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, ठीक है ना। मेराज मुस्तफ़ा ये है कि फ़रिश्ते अगर एक हद पे रहें तो फ़रिश्ते रहते हैं, अगर हद क्रॉस कर दे तो वो फ़रिश्ते नहीं रहते। इंसान एक हद पर रहे, अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, समझ आएगी। हद पर रहे तो मोमिन रहता है, अगर हद क्रॉस करे तो मोमिन नहीं रहता। बात समझे ना? ये हद हमें कौन समझा के गए हैं दोस्तान मोहतरम, ज़रा गौर से सुनना। ये हद हमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम समझा के गए हैं कि जब आप सिदरतुल मुंतहा पे जाके रुक गए, आगे नहीं गए, हालांकि वो नूर थे, आगे जाते उनके पैर जल जाते। अब वो एक हद है, वो एक हद है, क्योंकि हद पे आदमी रहे ना तो उसको नज़र भी आता है और समझ भी आता है। अगर हद क्रॉस कर दे तो ना नज़र आता है ना समझ आता है। बात में समझ गया ना? एक आपको मिसाल दूँ, आपकी ज़ुबान में जल्दी समझ में आएगी। टाइम क्या हुआ जी, ज़रा देखें घड़ी पे, अब इनकी तरफ देखें, आप देखें ना कैसे हुआ है, कैसे किया आपने, ऐसे किया। अब ये देखिए इन्होंने कैसे किया, ऐसे। अब ये हद है, ये क्या है, इस हद पे रखेंगे तो 10 रुपए की घड़ी भी काम की है, नज़र भी आएगा और समझ भी आएगा। अगर ये इसी घड़ी को 10 लाख की हो, आंख के पास ले जाएं, क्या करें, आंख के पास ले जाएं, नज़र आएगा? अब तो साफ नज़र आना चाहिए ना, आंख के करीब हो गया है, लेकिन नज़र नहीं आए, क्योंकि हद क्रॉस कर दी ना। तो अब कितनी भी कीमती घड़ी है, हद क्रॉस हुई तो उसका ना नज़र आई ना समझ आई, उसका मकसद ख़त्म हो गया। हद पे रहा हज़रत बिलाल की तरह, बात समझिए ना, हद पे रहा हज़रत बिलाल की तरह तो काबा नीचे रह गया, बिलाल ऊपर निकल गए। हद क्रॉस की तो अबू लहब हुजूर का सक्का चाचा भी फेल हो गया। हद समझ आई है ना दोस्तान मोहतरम? ये हदें हैं। इंसान अगर उस हद पे रहे, बात समझा ना, उस हद पे तो उसे नज़र भी आता है और समझ भी आता है। क्योंकि आप देखें ना, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाते तो को दूर पहाड़ को आसमान पे तो नहीं है ना जी, उस ज़मीन पे ही है ना। लेकिन क्या करते थे, नलैन पाक उतार के जाते थे, पता है ना आपको, कि रब कहता था ये उतार के आओ, ये क्या करो। लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो रब ने क्या फरमाया कि मेरे महबूब नलान समेत ही आ जाओ। शाह जी, मैं कई बार सोचता हूँ कि वो जानवर कितना खुशनसीब होगा कि जिसके खाल की वो चप्पल बनी होगी, वो मोची कितना खुशनसीब होगा राशिद भाई, जिसने वो नलान बनाई होगी। बात समझिए ना? तो ये मेराज का मतलब ये है कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और अतबा करें। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی میں گزرا تو شب معراج بھی فائدہ دے گی، شب قدر بھی فائدہ دے گی، لیلۃ القدر بھی فائدہ دے گی، شبان بھی فائدہ دے گا، رمضان بھی فائدہ دے گا. بات سمجھے نا؟ ہر زندگی کا عمل اور ہر زندگی کا لمحہ ہمیں فائدہ دے گا. لیکن کب فائدہ دے گا؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ہم نے غلامی کی. شاہ جی بالکل بالکل سچی بات سمجھا نا؟ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے. حضور سے کسی نے پوچھا نا یا رسول اللہ ہجرت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کام سے اللہ منع کرے اس کام سے باز آ جاؤ، اور جو کام کرنے کے لیے کہ وہ کام کرو. اب دیکھیں ہر آدمی کو پرکھنے کے لیے انسان خود ہی کافی ہے. ہمیں وہ کسی عالم یا مفتی یا پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا پیر اندر بیٹھا ہوا ہے. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے صبح سے لے کے رات تک، رفیق صاحب کہ میں نے کیا دیکھا ہے، میں نے کیا سنا ہے، میں نے کیا بولا ہے، میں نے کیا سوچا ہے. ہمیں اندر سے جواب مل جائے گا. ملے گا یا نہیں بتائیں نا جی؟ ملے گا نا. اب مجھے کسی کو بتانے کے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کتنا اچھا ہوں یا برا ہوں. مجھے خود پتہ ہے، مجھے خود پتہ ہے. اگر زندگی خوشی دے، زندگی خوشی دے تو یہ سمجھو کہ اچھے کام کا صلہ مل رہا ہے. زندگی خوشی دے تو سمجھو کہ اچھے کام کا انعام مل رہا ہے. اگر زندگی دکھ دے تو سمجھو اچھے کام کا وقت آ گیا ہے. اچھے کام کا تو زندگی کا ہر لمحہ اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں گزار دو. زندگی ختم ہو جائے گی، اچھی باتیں اور اچھے کام ہمیشہ زندہ رہیں گے. اقبال نے کہا نا میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں جاؤں گا. ایسے الفاظ چھوڑ جاؤں گا کہ قیامت تک لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے. اچھے الفاظ سے دیکھیں یاد کرنا بھی ہوتا ہے نا، برے الفاظ سے بھی یاد کرنا ہوتا ہے شاہ جی، اچھے الفاظ سے بھی. تو اقبال نے کیا کہا؟ مجھے لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں گے. تو زندگی میں دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھیں، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ گیا. ورنہ دنیا جیت کر، اب سکندر اعظم نے 3 حصے دنیا فتح کی تھی، 3 حصے، ایک حصہ رہ گیا. 33 سال کی عمر میں مر گیا. اس نے کہا مجھے 1 سال اور مل جاتا شاہ جی، میں پوری دنیا میں جھنڈے گاڑ کے جاتا. لیکن اگر زندگی ایک دفعہ سکندر اعظم جب فاتحہ تھا، 3 حصے دنیا فتح کی، تو جا رہا تھا، بڑے غور سے سننا، جا رہا تھا تو ایک مزدور اپنی جھونپڑی میں سویا ہوا تھا. کیونکہ انسان کا جو عمل ہے نا وہی بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اب سکندر اعظم جس کا نام ہے 3 حصے دنیا فتح کی، پوری دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا راشد بھائی. تو ایک مزدور اپنی جھونپڑی میں سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. سکندر اعظم نے کیا کیا؟ ساتھ فوج تھی، اس نے اس کو لات مار کے اٹھایا، اس مزدور کو لات ماری اور اٹھایا، اور اٹھ کے وہ بیٹھا تو کہنے لگا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ سکندر اعظم نے کہا. وہ کہتا ہے جی نہیں. کہتا ہے میں بادشاہ ہوں. میں اب وہ مزدور ذرا غور کرنا، اس نے دیکھ کے سکندر اعظم کی طرف کہا کہ یہاں انسانوں کی کمی ہے کہ ایک کھوتے کو انہوں نے بادشاہ بنا دیا ہے کہ تو مجھے لاتے مار کے اٹھا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا چھوٹا چھوٹا عمل ہے راشد بھائی، ہمارا چھوٹا سا عمل بھی جو ہے نا، بات سمجھے نا. کیونکہ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا نا استاد اور باپ میں کیا فرق ہے، تو سکندر اعظم نے کہا باپ وہ ہے جو آسمان کی بلندیوں سے مجھے زمین پہ لایا، اور استاد وہ ہے جس نے مجھے پھر زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پہ لے گیا. کہاں لے گیا؟ تو بات سمجھے نا، زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں، اصل زندگی یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے کتنے خوش ہیں. زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں، اصل زندگی یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے کتنے خوش ہیں. اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان کے جس کے لیے لوگ روئیں، اور بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کی وجہ سے لوگ روئیں. اصل خوشی مال کمانے میں نہیں، اصل خوشی دوسروں کے کام آنے سے ملتی ہے. اصل خوشی مادی نہیں، اصل خوشی سماجی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کسی کو خوشی دیتے وقت اپنی تکلیف کی پرواہ مت کرو، اور کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرو. کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا، کسی کو چاہتے ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں. غصہ کرنا ہے تو زبان سے کرو، دل سے نہیں. کسی کا راز تلاش مت کرو، مل جائے تو فاش مت کرو. یہ بہت بڑی باتیں ہیں دوستان محترم. کسی کا راز تلاش مل جائے تو فاش مت کرو. کسی کی شمع روشن کرنے سے
تمہاری روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ادھر ایک موم بتی جلائے نا, ایک موم بتی پوری دنیا کی موم بتیاں اس سے جلا دے, اس موم بتی سے پوری دنیا کی موم بتیاں آپ جلا لینا, اس کی روشنی میں فرق پڑے گا؟ بتائیے نا جی. یہ سب کو روشن کرے گی, اس کی روشنی میں فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ رب کہتا ہے نا تم میرے راستے میں 10 روپے دو گے, میں تمہیں بدلے میں 100 دوں گا. کیا کروں گا؟ بات سمجھے نا. تو لذت سمجھ کر گناہ مت کرو, لذت ختم ہو جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. مصیبت سمجھ کر نیکی مت چھوڑو, مصیبت ختم ہو جائے گی, نیکی باقی رہ جائے گی, نیکی باقی رہ جائے گی. تو بس دوستان محترم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, مکمل ضابطۂ حیات ہے, جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. جو شخص بھی حق کا متلاشی ہے اسے اس سے بہتر راستہ اور کہیں نہیں ملے گا. جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو پھر ہماری منزل چاند نہیں, ستارے نہیں, مریخ نہیں, عرش معلیٰ ہوگی, اللہ کا قرب ملے گا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. لا الہ ایک فکر تھا, نظام بنایا مصطفیٰ نے. لا الہ ایک فلسفہ تھا, عقیدہ بنایا مصطفیٰ نے. لا الہ ایک ذکر تھا, فکر کیا مصطفیٰ نے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تعجب کی جا ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد. حیرت تو یہ ہے کہ فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد. یعنی اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا, لیکن بسنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بس دوستان محترم, اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے, اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے.